السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے آزادی۔ بہت سال گزرے۔ سوئٹزرلینڈ کے سنگلاخ اور بلند و بالا پہاڑوں پر ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ولیم ٹیل تھا۔ ٹیل بہت ہی بہادر انسان تھا اور بہت ہی ماہر شکاری تھا، اور تمام ملک میں اس کے پائے کا تیر انداز نہیں تھا۔ ہاں، البتہ ان دنوں ایک بہت ہی کمینی فطرت والا شخص سوئٹزرلینڈ پر حکومت کر رہا تھا، اور اس کا نام گیلریس تھا۔ گیلریس خود کو خود نمائی کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنے کے لیے ایسے قانون ملک میں بناتا رہتا جو انتہائی سخت ہونے کے باوجود لوگوں کو ماننے پڑتے۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے اپنے ہیٹ کو ایک لمبے نیزے پر ٹانگ دیا اور نیزے کو ایک گنجان آباد جگہ پر گاڑ دیا، اور اپنی رعایا کو اس نے سختی سے حکم دیا کہ جو بھی نیزے کے نزدیک سے گزرے ہیٹ کے سامنے سر جھکا کر گزرے۔ وہاں رہنے والے بہادر اور جری لوگ تھے، وہ یہ کیسے گوارا کر لیتے کہ ایک ہیٹ کے سامنے سر جھکائیں؟ لہٰذا انہوں نے اس جگہ سے گزرنا ہی چھوڑ دیا جہاں یہ نیزہ نصب تھا۔ یہی وہ طریقہ تھا جسے اپنے کر وہ اس قانون پر عمل درآمد کرنے سے بچ سکتے تھے۔ اب وہاں سے کوئی نہیں گزرتا تھا۔ ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ولیم ٹیل، جو پہاڑوں پر بہت اونچائی پر رہتا تھا، اس نے اس مزاخیز قانون کے متعلق سنا تھا: جو بھی ادھر سے گزرے تو ہیٹ کے سامنے اپنا سر جھکائے۔ ایک صبح وہ گاؤں میں آیا۔ اس کا 9 عمر بیٹا اس کے ہاتھ کی انگلی پکڑے اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ وہ سیدھے ہیٹ والے نیزے کے ساتھ سے گزرے تو ایک فوجی، جس کی ڈیوٹی ہی نیزے کے قریب لگائی گئی تھی تاکہ وہ گزرنے والوں سے قانون کی پاسداری کروائے، نے انہیں للکارا: لکو، تم نے مالک کے ہیٹ کے سامنے سر کیوں نہیں جھکایا؟ تو ولیم نے اس سے پوچھا: میں ہیٹ کے سامنے کیوں سر جھکاؤں؟ تو فوجی نے وضاحت کرتے ہوئے اسے بتایا کہ یہ ہیٹ ملک کے حکمران گیلریس کا ہے، اور اس کا حکم ہے کہ ہر راہگیر اس کے قریب سے گزرتا ہوا اس کے آگے سر جھکائے گا۔ تو ولیم نے تنگ آ کر اسے جواب دیا: میں نہیں جانتا کہ اسے ایسا حکم کس نے دیا۔ میں اس ہیٹ کے سامنے ہرگز سر نہیں جھکاؤں گا۔ تو فوجی نے اسے کہا: تو پھر میں تمہیں قید کر دوں گا۔ تو ولیم ٹیل نے کہا: میں نہ تو ہیٹ کے سامنے سر جھکاؤں گا اور نہ ہی تم مجھے قید کر سکتے ہو۔ یہ وہ الفاظ کہہ کر پیچھے ہٹا اور اس نے اپنی تیر کمان میں چڑھا لیا۔ عین اسی لمحے گیرلس گھوڑے پر سوار اپنے محافظوں کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ اس نے ناک سگوڑ کر پوچھا: یہ کیسا شور مچا ہوا ہے؟ تو فوجی نے گیرلس کو بتایا: یہ آدمی ولیم ٹیل کہتا ہے کہ آپ کے سامنے ہیٹ کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ گیرلس نے ولیم کو کہا: تو تم ولیم ٹیل ہو؟ سارا ملک جانتا ہے کہ تم ملک میں سب سے اچھے تیر انداز ہو۔ بتاؤ، کیا میرا فوجی سچ بول رہا ہے؟ ساتھ ہی اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور ولیم ٹیل کے نزدیک آ گیا۔ ولیم نے اسے جواب دیا: ہاں، آپ صحیح کہتے ہیں، میرا نشانہ آج تک خطا نہیں گیا۔ تو گیلریس نے اسے کہا: میرا دل ہے کہ میں تمہاری صلاحیتوں کو آزماؤں، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم میری آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں قید نہیں کروں گا بلکہ آزاد کروں گا۔ ولیم ٹیل نے کہا: ضرور، آپ مجھے آزما لیں، میں خوشی سے امتحان کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بتائیے کہ میں کون سی چیز نشانے پر لینی چاہیے۔ دو شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے گیلس نے اشارہ کیا اور کہا: وہ نشانہ ہوگا تمہارا بیٹا۔ کیا یہ تمہارا بیٹا ہی ہے نا؟ اور کیا ہے، بہادر ہے نا؟ تو ولیم نے کہا: ہاں، یہ میرا ہی بیٹا ہے اور بہادر بھی ہے۔ تو گیلس نے کہا: تو پھر تو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اپنے بیٹے کو اس برگد کے درخت کے سامنے کھڑا کر دو اور یہ سیب اس کے ہاتھ میں دے دو، اور پھر تیر سے نشانہ چھوڑو۔ اگر تم نے صحیح نشانہ لیا اور سیب کو چیر لیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ گیلس یہ بات بھی کرتا رہا اور ساتھ ہی اپنے معنی خیز مسکراہٹ بھی اس کے لبوں پر رہی۔ یہ ایسا فیصلہ تھا جسے سن کر اس کے فوجیوں کا دل بھی خوف سے بھر گیا۔ ولیم ٹیل نے گیلس سے پوچھا: تو کیا تم کہہ رہے ہو کہ میں خود اپنے تیر سے اپنے بیٹے کا نشانہ لوں؟
میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کا بہادر بیٹا بالکل نہیں گھبرایا۔ اس نے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بابا، میں سیدھا اور ساکن کھڑا رہوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ اپنے نشانے سے سیب کو چیر لو گے۔ بہادر لڑکا آگے بڑھا اور سیب گیرلس کے ہاتھ سے لے لیا۔ پھر اس نے احتیاط سے سیب اپنے سر پر رکھا اور باپ سے کہنے لگا، اب بابا میں بالکل تیار ہوں۔ ولیم ٹیل نے اپنے ترکش کی طرف دیکھا اور اس میں سے دو سیدھے اور لمبے تیر نکالے۔ ایک اس نے اپنی پٹی میں اڑسا لیا اور دوسرا اس نے آہستگی سے اپنے تیر کمان میں جوڑ لیا۔ اس نے نہایت احتیاط سے نشانہ لیا اور پھر کمان سے تاڑ کے ڈھیلا چھوڑ دیا۔ تیر نکلا اور ہوا میں پرواز کرتا ہوا سیدھا نشانے پر جا لگا۔ سیب دو حصوں میں تقسیم ہو کر گر گیا۔ بیٹا دوڑ کر باپ کے پاس آ گیا، جس نے اسے اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ گیرلس ولیم ٹیل کی طرف مڑا اور کہنے لگا، تم نے دوسرا تیر کش سے نکال کر اپنی پٹی میں کیوں اڑسا تھا؟ مجھے صحیح صحیح بتاؤ تو میں تمہیں جانے دوں گا۔ ولیم ٹیل نے گیسر کی آنکھوں میں جھونکا دیا اور کہنے لگا، دوسرا تیر تمہارا دل چیرنے کے لیے تھا۔ اگر پہلے تیر سے میرے بیٹے کا بال بھی بانکا ہوتا تو تم بھی اس دنیا میں نہ رہتے۔ گیرس یہ سن کر خوف سے یکا بازا تھتر گیا۔ اسے اتنے بہادر الفاظ کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ وہ فوجیوں کی طرف مڑا اور انہیں کہنے لگا، اس قلعے میں بند کرو اور جھیل کے کنارے ہے۔ اس سے پہلے کہ ولیم ٹیل کوئی حرکت کر سکے، فوجیوں نے اس کی مشقیں کس لی اور اسے ایک کشتی میں سوار کر کے جھیل کے کنارے لے چلے۔ اور پھر جب وہ کشتی لے کر قلعہ کی طرف جا رہے تھے کہ پانی میں طوفان آ گیا۔ لہریں کشتی کے ساتھ سر ٹکرانے لگیں اور خطرے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب ہر طرف اندھیرا بھی چھا گیا اور اب فوجیوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کشتی کو لے کر کس طرف جائیں۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد فوجیوں کے سردار نے ولیم ٹیل کی طرف مڑ کر دیکھا، تم ایک ملاح بھی ہو اور جھیل کو ہم سے زیادہ جانتے ہو۔ اگر ہم تمہارے ہاتھ کھول دیں تو کیا تم کشتی کو بحفاظت کنارے تک لے جاؤ گے؟ تو ولیم ٹیل نے آمادگی کا اظہار کیا۔ اس کی ہاں کے بعد فوجیوں نے اس کے ہاتھوں کو بندھی ہوئی رسیاں کاٹ ڈالی۔ جیسے ہی ولیم ٹیل آزاد ہوا، اس نے کشتی کے کپتان کی پوزیشن سنبھال لی، کیونکہ اسے جھیل کے چپے چپے کا علم تھا۔ اس نے جلد ہی خشکی کے ایک قریبی ٹکڑے کے ساتھ کشتی لگا لی اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے روک سکتا، ولیم ٹیل نے اپنی تیر کمان سیدھی کر لی اور پھر چھلانگ لگا کر خشکی پر پہنچ گیا اور ساتھ ہی پورے زور سے کشتی کو دوبارہ پانی میں دھکیل دیا۔ فوجیوں کے سردار نے اونچی آواز میں فوجیوں کو للکارا، پکڑو پکڑو، اسے گرفتار کرو، اسے مار دو۔ اسی اثنا میں ولیم ٹیل خود کو محفوظ جگہ پر چھپا چکا تھا۔ اب وہ ان جھاڑیوں میں محفوظ تھا جو جھیل کے کنارے اگی ہوئی تھیں۔ اب زیادہ عرصہ نہیں لگا اور وہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے گھر پہنچ گیا، جہاں اب وہ آزاد تھا اور گیسر کا قانون وہاں کارآمد نہیں تھا۔ اور پھر بہت ہی کم مدت میں پوری قوم گیلرس کے خلاف جنگ کھڑی کر دی۔ گیلرس کو قتل کروا دیا گیا۔ آخر میں یہ بہادر قوم اپنے لیڈر ولیم ٹیل کی سربراہی میں آزاد ہو گئی اور آج کے سوئٹزرلینڈ کی بنیاد رکھی گئی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔